یہ جنگ شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہ جنگ اسلام اور شیطان کی جنگ ہے۔ ایرانی قیادت نے پاکستان، روس اور چین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایران کے جو ہے وہ دوست ملک ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان نے روسی قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے ایران پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے اور دنیا کو باور کرایا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے تمام ممالک کو اور خصوصاً اقوام متحدہ کو، سلامتی کونسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ دنیا کو کسی تیسری جنگ عظیم سے جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ اور اس حوالے سے پاکستان کا ہمیشہ اصولی موقف رہا اور وہی موقف جو ہے وہ اقوام عالم میں، اقوام متحدہ میں بار بار سنائی دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی پاکستان نے جو ہی ایران پر جو ہے حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، تو اس وقت سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا تھا جس کی حمایت جو ہے وہ چین اور روس نے کی تھی۔ تو اس ٹائم بھی پاکستان نے جو ہے وہ ایران پر حملوں کی واضح طور کے اوپر مذمت کی، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایرانی قیادت نے پاکستان، روس اور چین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واضح طور کے اوپر کہا کہ یہ تینوں دوست ممالک جو ہیں وہ ڈپلومیٹکلی، سفارتی طور پر اور سلامتی کونسل میں ایران کے جو ہے وہ دوست ملک ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایران کی ہمیشہ حمایت کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کا جو موقف ہے وہ یا اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اصولوں پر مبنی ہے۔ پاکستان کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں ہے اور نہ پاکستان کسی بلاک کی سیاست پر یقین رکھتا ہے، بلکہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اپنے اصولوں پر جو ہے وہ چلتی ہے، اور ہم جو ہے ایشو ٹو ایشو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم جو ہے وہ پاکستان کے اس ذمہ دارانہ کردار کو سراہ رہی ہے، کیونکہ آج کی اگر ہم سیاست دیکھیں، عالمی جغرافیائی سیاست دیکھیں تو وہ ایک خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے، اور دنیا جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کا جو ہے کی منتظر ہے، یعنی کہ جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں وہ پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں جنگ عظیم کے، یا جسے آپ تیسری جنگ کہتے ہیں، جنگ عظیم تھرڈ جسے کہا جاتا ہے۔ حالات بالکل اسی نہج پر جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ چین نے بھی واضح طور کے اوپر یہی موقف اپنایا، اور اس نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر دنیا کو تیسری جنگ کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہا ہے، اور حالات بھی کچھ اس سمت جا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تمام ممالک کے اوپر جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فعال کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ اگر ہم خصوصی طور پر پاکستان کی سفارتکاری کو دیکھیں تو پاکستان کی سفارتکاری کو دنیا جو ہے وہ یوں ہی اپریشیٹ نہیں کر رہی، بلکہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بیک ڈور چینل بھی پاکستان نے مکمل طور پر ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ جو مسلم ورلڈ کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خلیج کو فارس کے ساتھ لڑانے کی جو اٹیمپٹس کی جا رہی ہے، ایران اور عرب ممالک کے درمیان جو چپکلشیں بڑھائی جا رہی ہیں، جو فالس فلیگ ایونٹ کریٹ کر کے ان کا الزام جو ہے وہ ایران پر داغا جا رہا ہے تاکہ سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین اور یہ جو ممالک ہیں یہ واضح ایران کے خلاف کھڑے ہو جائے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ جیت ہوگی اسرائیل کی جیت ہوگی، یہ ہار ہوگی تو مسلم ورلڈ کی ہار ہوگی۔ تو تبھی پاکستان ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اور ان سب کا ادراک کرتے ہوئے مکمل طور پر اپنی سفارتکاری کو جو ہے اس نے ایکسلریٹ کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کبھی پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ جاتے ہیں، اور کبھی وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور کبھی ایران کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایران کو بھی کہا جائے کہ وہ عرب ممالک سے متعلق ریسٹرین کا مظاہرہ کرے، اور عرب ممالک کو بھی قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ اسرائیل کی جنگ میں جو ہے وہ ایندھن نہ بنے، وہ نہ کودے، کیونکہ ایران کے خلاف جو جنگ ہے وہ سعودی عرب کی جنگ نہیں ہے، وہ بحرین کی بھی جنگ نہیں ہے، وہ قطر کی بھی جنگ نہیں ہے، وہ دبئی کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے یہ تو اسرائیل کی جنگ ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ خود کو باز رکھے کہ کسی بھی ایسے فتنہ انگیزی میں جانے کے یا کسی بڑی سازش کا حصہ بننے کی۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، ایک طرف اگر ایران شکریہ ادا کر رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ خلیجی ممالک بھی پاکستان کا یوں شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ بر وقت پاکستان کی انفارمیشن کی وجہ سے جو فالس فلیگ
موساد نے ایونٹ کریٹ کیے خلیجی ممالک کے اندر، وہ جو انفارمیشن بر وقت دی گئی اس سے امت مسلمہ ایک بڑے ثانیے سے بچ گئی، ورنہ یہ ہوتا کہ سعودی عرب کی جانب سے یا قطر بحرین کی جانب سے ایران پر حملے کر دیے جاتے، اور پھر یوں جو جنگ جو ہے وہ پھیلتی پھر ورلڈ وار 3 کا رخ جو ہے وہ اختیار کر لیتی یا اس طرف چلی جاتی۔ تو اسی وجہ سے اقوام عالم کے اندر اگر کوئی ملک سب سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اگر پاکستان کی آپ سیاست کو دیکھیں، پاکستان کی سفارتکاری کو دیکھیں، پاکستان نے جو ہے وہ ایران پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی، پاکستان نے ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کی بھی مذمت کی، اور پاکستان جو ہے ان کے درمیان بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کے ذریعے ان کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کم کر کے ان کو جو ہے اکٹھا بٹھانا چاہ رہا ہے، تاکہ جو ہے خلیجی ممالک اور فارس کا آپس میں کوئی بڑا ٹکراؤ یا تصادم جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنی جنگ بھی لڑ رہا ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ برسرے پیکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اسلام آباد میں جس طریقے سے افغان طالبان رجیم کی جانب سے ڈرونز بھیجے گئے، اور پھر جو دہشت گرد کے جتھے اور تشکیل میں دے کر پاکستان میں بھیجی جاتی ہیں، وہ پاکستان کے امن عامہ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ اٹیک کیے جاتے ہیں، ہماری مدارس، ہمارے مساجد، ہمارے سکول، کوئی بھی چیز جو ہے وہ دہشت گردوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور افغان طالبان نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر ان کو ہائی ڈاؤٹس پرووائڈ کر رکھے ہیں، ان کو فیسیلیٹیشنز دیتی ہے، تو بدلے پاکستان جو ہے ان کے خلاف پاکستان نے بھی جنگ نافذ کر رکھی ہے، اور پاکستان اپنی جنگ اکیلے لڑ رہا ہے۔ تو اس پورے سینیریو میں پاکستان کا اگر آپ کردار دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ ہم ایران پر حملوں کی مذمت کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہم خلیجی ممالک کو جو ہے وہ روک رہے ہیں کہ وہ ایران پر حملہ آور نہ ہوں کیونکہ یہ ایک اسرائیلی سازش ہے، اور تیسری طرف جو ہے پاکستان خود اپنی جنگ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی ذمہ دار نیوکلیئر مسلم ملک کا جو کردار ہے پاکستان بخوبی جو ہے وہ نبھا رہا ہے۔ اور اسی والے سے اقوام متحدہ میں روس کی جانب سے جب یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے جس میں یہ واضح طور کے اوپر یہ کہا گیا کہ ایران پر جو ہے وہ اسرائیلی حملے روکے جائیں، جنگ بندی کی طرف جایا جائے، تو پاکستان نے فوری اس قرارداد کو اڈاپٹ کیا، اور پاکستان نے جو ہے حمایت کی، ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی مذمت کی، اور ساتھ یہ باور کرایا کہ جو ایران پر حملے جو ہے وہ فی الفور روک دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے اور پھر دنیا جو ہے وہ ورلڈ وار 3 میں انٹر ہو جائے۔ اس حوالے سے تمام عالمی برادری کو جو ہے وہ عقل کے یا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور پاکستان کی اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ عالمی جنگ جب ہوگی تو پھر کوئی ملک بھی محفوظ نہیں رہ پائے گا، چاہے وہ کسی بھی بلاک کا حصہ ہے، کیونکہ آج کل کی صورتحال یہی ہے۔ واحد پاکستان ہے جس نے اپنے آپ کو اس بلاک کی سیاست سے دور رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اپنی جو خارجہ پالیسی کے رہنما اصول ہیں ہم ان کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم فی الحال کامیاب بھی جو ہے ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ جو ہے پاکستان کی بات مانیں، وہ اس کنفلکٹ میں براہ راست نہ کودیں، بلکہ جو ہے وہ ایران پر ہونے والے حملوں کی بھی مذمت کریں، تاکہ جو دشمن کی سازشیں ہیں امت مسلمہ کے خلاف، کیونکہ شیعہ سنی جو ہے یہ جنگ شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہ جنگ اسلام اور شیطان کی جنگ ہے۔ یہ جنگ جو ہے وہ زائونسٹ رجیم نے نافذ کی ہے، اس میں پھر سب متاثر ہو رہے ہیں۔ اور میں طیب اردگان کا ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نہ ہی شیعہ ہیں نہ ہی سنی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو جب ہم سب مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو ایک یکجا ہونا چاہیے اور دشمن کی سازشوں کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ جی